السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدلس حدیث کا حکم، تدلیس کا حکم۔ محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تدلیس کا حکم، عنوان ڈالتے ہیں، سرخی ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں جس کے متعلق ثابت ہو جائے، یا جس راوی کے متعلق کہ وہ تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ثقہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو روایت مقبول ہے۔ بتاتے خود اس راوی کا مسئلہ نہیں ہے، مروی کا مسئلہ ہے، جس کے اندر وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ گرچہ ثقہ ہے، لیکن اگر وہ دو ثقہ راویوں کو مابین ایک ضعیف کو گراتا ہے تو پھر اس روایت کو کیسے قبول کریں گے؟ اسی طریقے سے حدیث کسی اور راوی کی ہے اور اسے منسوب کرتا ہے کسی اور راوی کی طرف، لیکن اگر دونوں ثقہ ہیں تو یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو یہاں آپ نے کہا کہ جس کے متعلق ثابت ہو جائے کہ وہ تدلیس کرتا ہے راوی تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ثقہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو روایت مقبول ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تدلیس تسویہ وہ کرتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے، تدلیس الشیوخ کرتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے، تدلیس الاسناد کرتا ہے سند کے اندر تو اس کا حکم الگ ہے۔ آپ نے تدلیس الاسناد کا تذکرہ مدلس کے تحت ذکر کیا ہے، نہ آپ نے تدلیس التسویہ وہاں ذکر کی ہے اور نہ ہی آپ نے تدلیس الشیوخ ذکر کی ہے۔ تدلیس الاسناد آپ نے مدلس کے تحت ذکر کی ہے، گویا کہ آپ کا حکم اسی سے متعلق ہے، اور آپ نے کیا کہا؟ جس کے متعلق ثابت ہو جائے کہ وہ تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ثقہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو روایت مقبول ہے۔ وہ روایت اس کی مقبول ہوگی جس میں تدلیس نہ ہو، یا یہ ان راویوں میں سے ہے جو یکا دکا جن سے تدلیس ثابت ہے، جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 5 طبقات مدلسین کے کیے ہیں، تو اس میں ہر طبقہ کا مدلس یکساں طور پر اس کی روایت کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص تدلیس کرتا ہے گرچہ وہ ثقہ ہے، لیکن تدلیس کی نوعیت ایسی ہے کہ دو ثقہ راویوں کو مابین ضعیف کو چھپا دیا تو یہ تو مذموم ہے، اس ضعیف راوی کی روایت کو قبول کریں گے۔ ہاں، یہ راوی اگر مقبول ہے، یہ راوی اگر ثقہ ہے اور تدلیس کرتا ہے تو جہاں تدلیس کرتا ہے تدلیس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ کس نوعیت کی تدلیس ہے اور مقصد کیا ہے۔ اس نوعیت کی تدلیس کو دیکھتے ہوئے اور اس مقصد کو دیکھتے ہوئے حکم لگایا جائے گا۔ ہاں، یہ چونکہ ثقہ ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی، تو وہ روایت اس کی قبول کی جائے گی جس میں تدلیس واقع نہ ہو۔ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گا۔ شعبہ بن حجاج القشیری رحمہ اللہ جو روات تدلیس الاسناد کیا کرتے تھے ان کے بارے میں آپ کا رویہ بڑا سخت تھا۔ آپ کہتے تھے تدلیس و خلقن، تدلیس کرنا، تدلیس کا عملیہ یہ جھوٹ کا بھائی ہے، اس کی بڑی مذمت کرتے تھے۔ اس میں سے کہا جاتا ہے کہ شعبہ بن حجاج القشیری کسی حدیث کی سند میں آ جائے تو ان کے بعد ان کے پہلے جو سند ہے ان تک پہنچنے والی وہ سمجھ جائیے کہ وہ گویا کی تدلیس سے پاک ہے، ان کے اس شدت کا پہلو اپنانے کی وجہ سے اور شدت کا رویہ اپنانے کی وجہ سے۔ ورنہ محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ نے جو حکم بتایا ہے یہ نہ تو تدلیس تسویہ کا حکم ہے اور نہ یہ تدلیس الشیوخ کا حکم ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اگر اس کا ثقہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، یعنی جو شخص تدلیس کرتا ہے تو روایت مقبول ہوگی، اس کی وہ روایت مقبول ہوگی جس میں تدلیس نہ ہو، ورنہ تدلیس اگر کرے اور ثقہ راوی ہے تو اس تدلیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی روایت پر حکم لگایا جائے گا، اس کے مقصد کو دیکھتے ہوئے اس تدلیس پر حکم لگایا جائے گا۔ اور بات بہت ہی لمبی ہے، یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ تدلیس اگر راوی کرتا ہے اور ہم اور آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی ضعیف راوی کو چھپا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، غلط مقصد ہے، ایسی صورت میں اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔
مقصد یہ ہے کہ راوی کو حذف کرنا ہے. اب راوی کو اگر حذف کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا استاد ضعیف ہے اور ضعیف کو چھپانا مقصد ہے تو گویا کہ مقصد غلط ہے, وہاں بھی یہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. تو جس حدیث کے اندر سند کے اندر تدلیس واقع ہو, غور و فکر کے بعد اگر اس کی تقویت کسی اور سند سے ہوتی ہے کہ تدلیس ختم ہو جائے اور وہ جو چھپا ہوا راوی ہے اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے, یا یہ ہے کہ تدلیس کرنے والے کی نیت کا پتہ چل جائے اور تدلیس کی نوعیت کا پتہ چل جائے, اس اعتبار سے حکم لگایا جائے گا. ورنہ مدلس حکم ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہے کہ یہاں بھی راوی گرا ہوا ہے, راوی ساقط ہے, اور جو راوی ساقط ہے اس کی حالت اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.